اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث سے ثابت کیا گیا، یہ ثابت ہے کہ اس سے برکتیں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی آیتیں پیش فرمائی جس سے دیگر انبیاء کرام کی جو نشانیاں تھے اس سے برکتیں حاصل ہوا کرتی تھیں۔ چونکہ ہمارے پاس ظہر کے بعد عقیدے کا مضمون ہے، عصر کے بعد آپ کے پاس فقہی مسائل کا مضامین ہے۔ آپ مسائل سیکھیں گے عصر کے بعد اور ظہر کے بعد آپ عقائد سیکھیں گے، تو یہ آثار مبارکہ کے لیے کیا عقیدہ ہمارے پاس ہو؟ نہیں، کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اور اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھ کر کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں رکھ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا الى آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ اب آپ نے یہ مضمون سنا ہے معراج کی رات۔ معراج کی رات آپ نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات مبارکہ پاک ہے جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد اقصی کی جانب سفر کروایا۔ نہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اور اس کے اطراف اور ارد گرد جتنی نشانیاں تھیں جس کے اطراف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں رکھی، وہ تمام چیزوں سے واقف فرما دیا۔ عزیزان محترم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہے کہ مسجد کے اطراف و اکناف برکتیں ہوتی ہیں؟ آپ مسجد آ رہے ہیں تو آپ باوضو ہو کر آتے ہیں یہ سمجھ کر کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر رحمتوں کا نزول ہے، وہاں پر برکتیں برستی ہے، ہمیں مسجد کے اندر جانا ہے۔ مسجد کے باہر گھومنے والے کوئی وضو نہیں کرتے، مسجد کے اندر آنے والے پاک صاف ہو کر آتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہاں پر کہہ رہا ہے لِنُرِيَ بَارَكْنَا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ تھا مسجد کے اندر ہم نے برکتیں رکھی، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی؟ تو مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس کے اطراف و اکناف اللہ نے انبیاء کرام کے مزارات کو رکھا ہوا ہے، اور قرآن مجید فرما رہا ہے ہم نے اس کے ارد گرد جو برکتیں رکھی، اس کا مطلب کچھ اور نہیں ہے بلکہ 1,24,000 انبیاء سے کئی ہزاروں کی تعداد میں انبیاء تو مسجد اقصی کے اطراف مدفون ہیں، وہ ان کی آرام گاہ ہے۔ اللہ نے وہاں پر تو مرکز بنایا ہوا تھا، فرشتوں کا آنا جانا وہاں پر عام بات ہوئی تھی، مسجد اقصی۔ عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے جہاں پر نبی کے قبر بھی ہو وہ جگہ بھی اللہ بابرکت بنا دیا۔ اب نبی کی ذات کی بات نہیں کیا، نہ نبی کے آثار کی بات کیا، یہاں پر تو نبی کی ایک نشانی کہ نبی کی یہاں پر قبر شریف ہے، تو نبی کے قبر کے مقام کو بھی اللہ بابرکت کہہ رہا ہے۔ تو سوچو جو ذات سے جڑی چیز ہے آثار، اس کی برکت کا کیا عالم ہوگا، اور نبی کی ذات میں کتنی برکت اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر شریف جہاں بنائی گئی، بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ایک نہر گزرتی تھی، اور وہ نہر حضرت یوسف کے مزار شریف کو لگتی اور وہاں سے ایک کھیت میں چلے جاتی تھی، یعنی پانی جو ہے آپ کی قبر شریف کو لگ کر کھیت میں چلے جاتا، تو وہاں کا عالم یہ ہوتا کہ کھیت سے کھیت جڑا ہے، کھیت سے کھیت جڑا ہے، لیکن ادھر والا کھیت بالکل سوکھا ہے اور یہاں کا کھیت سرسبز و شاداب ہے، حالانکہ اس کو بھی پانی پہنچ رہا ہے دوسری ندی کا، یہ ندی کا پانی نہیں، اس کو پانی دیا جا رہا ہے لیکن یہ پانی نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر اتنی ہریالی نہیں ہے، اتنے میوے، اتنی جو ہے کھیتی نہیں ہو رہی ہے۔ تو لوگ تعجب کرنے لگے آخر بات کیا ہے، تو وہاں پر تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں کے لوگ یہ بات طے کیے کہ نہیں، یہ نبی تمہارے بھی ہے ہمارے بھی ہے، تمہارے ایک کے نبی نہیں ہے، یہ تمہارے نبی بھی ہے ہمارے نبی بھی ہے۔ تو جب اللہ ان کی قبر سے یہ برکت دے رہا ہے،
کہ ان کی قبر کو جو پانی لگ کر کھیت میں چلے جائیں، وہاں کی کھیتی، وہاں کی سبزی عجیب ہی ہے، بہت زیادہ عمدہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پانی پہنچے، چنانچہ انہوں نے کیا کیا، قبر کھودی اور آپ کے تابوت کو نکالا اور لے کر جا کر اپنی کھیتی میں دفن کرنے لگے۔ وہاں کے لوگ جمع ہوئے، دانشور حضرات بھی جمع ہوئے، علماء بھی جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو جھگڑے کی بات ہے۔ اب کل کے دن ان کو پانی نہیں پہنچا، وہ بھی یہی کام کریں گے، جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد ہوگا۔ کیا کریں گے؟ ایک کام کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہترین ایک مقبرہ بنایا گیا جو بالکل ندی کے کنارے بنایا گیا۔ وہ مقبرے کے بعد کیا کیا گیا؟ ایک دور ایک ہاؤس بنایا گیا، اور کیا کیا، ندی کا راستہ قبر شریف تک پہنچا، پھر قبر شریف سے ہاؤس تک راستہ بنایا گیا تاکہ اس ہاؤس سے پورے کھیتوں میں پانی چلے جائے اور سب کو یہ قبر کی برکتیں حاصل ہو جائے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ایسے ہی کیا گیا، پہلے جو ادھر والے کھیت ہریالی جس میں نہیں ہوا کرتی، اب یہ پانی کی وجہ سے وہ بھی بابرکت ہو جایا کرتی۔ عزیزان محترم، نبی کے آثار کی بات تو دور ہے، ابھی تو خالی قبر ہے جو آثار سے لگی ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ لکھا، آپ نے سماعت کیا ہوگا، طویل قصہ ہے، آدھے پارے سے زائد بڑا قصہ موجود ہے۔ میں مختصراً یہ ذکر کروں، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت یوسف کی محبت میں، بیٹے کی محبت میں رو رو کر نابینا ہو گئے، رو رو کر نابینا ہو گئے۔ قرآن مجید پورا تفصیل سے واقعہ ذکر کیا، میں اپنا مضمون کے تحت مختصراً ایک آیت لے رہا ہوں، آپ تفصیل سے واقعہ پڑھیں، اس سے آپ کی ایمانی کیفیت الگ ہو، آپ کو جذبہ پیدا ہوگا، ایمان کیا چیز ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے اور جب وہ تمام کے سامنے راز کھل گیا اور معلوم ہو گیا کہ یہی یوسف ہے جسے ہم کنویں میں پھینک آئے تھے، آج وہ مصر کے تخت کا حاکم بنا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کیے، وہ کرتا جو حضرت یعقوب نے ان کو پہنایا تھا، اور یہی کرتے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، جب لا کر مصر میں بیچا گیا تھا تو آپ نے وہ قمیص اتار کر رکھ دی تھی، وہ قمیص آپ کے پاس آج بھی موجود تھی۔ آپ نے کیا کیا، ایک غلام کو، ایک خادم کو بلایا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور میرے والد کے پاس ڈالنا۔ تو یہاں پر قرآن مجید کہہ رہا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا فلما جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا۔ وہ کیا کیا بندہ جو خوشخبری سنانے گیا تھا کہ یعقوب آپ کو وقت کے حاکم حضرت یوسف آپ بلا رہے ہیں، جب وہ بندہ وہاں گیا تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا، آپ کے چہرے پر حضرت یوسف کے قمیص کو ڈالا۔ جیسے ہی حضرت یعقوب وہ قمیص ہٹانے لگے، اللہ نے کیا کیا، فرتد بصیرہ، جو بینائی چلے گئی تھی وہ بینائی کو اس کرتے کی وجہ سے بینائی کو لوٹا دی۔ عزیزان محترم، یہاں پر جس کی بینائی لوٹائی گئی وہ آپ کی طرح میری طرح عام بشر نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ ان کو بھی برکت دے رہا ہے۔ تو ذریعہ بنایا نبی ہی کے ایک آثار کو، نبی کا ایک آثار ایک کرتا ہے، اس کو سبب بنایا، اور بھیجنے والے بھی نبی ہیں، جن کے چہرے پر ڈالا گیا وہ بھی نبی ہے، یہ دونوں نبی ہیں، اور یہ دونوں کے درمیان جو معاملہ ہوا وہ قرآن مجید گواہ بن کر پیش کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم غور کریں، پیش کرنے والا قرآن ہے، عمل کرنے والے دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ جب نبیوں میں فیوز و برکات آثار کے پائے جا سکتے ہیں تو عوام الناس میں کیوں نہیں پائے جا سکتے؟ اب غور کر کے دیکھیں، جب آثار ان پر بھی عمل کر سکتے ہیں تو ہم پر تو اور زیادہ کرنی چاہیے۔ ان کے پاس تو ایسا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا لے یا دل میں خیال کر لے، اللہ ان کے حاجات کی تکمیل کر دیتا نہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں، مختصر یہاں پر صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ہمارے لیے ایک آیت بھی دلیل کے لیے کافی ہے نہیں۔
ایک آیت بھی ہمارے لیے دلیل کے لیے کافی ہے. یہاں تو میں انشاءاللہ 4 آیتیں اب تک ذکر کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم، تابوت سکینہ تھا بنی اسرائیل کے پاس. ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا، اور بنی اسرائیل بڑے سے بڑے قبیلے سے جنگ کر لیتے تھے. اور کتنی فوج ہوتی؟ کیا ان کے پاس طاقتیں ہوتی؟ کوئی طاقتیں ان کے پاس نہیں ہوتی. یہ جنگ کے میدان میں جاتے، ہزاروں کی تعداد میں بھی اگر سامنے فوج ہوتی، وہ ان سے جنگ کرتی تو وہ ہار جاتی اور یہ کامیاب ہو جایا کرتے تھے. آخر کیا چیز ان کے پاس تھی؟ تو معلوم کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک صندوق ہے، اور وہ صندوق جب بھی جنگ میں جاتے ہیں تو یہ صندوق ساتھ لے کر آتے، صندوق ساتھ لے کر آتے، اور وہ تابوت کو رکھ لیتے اور جنگ کے میدان میں اپنے ساتھ رکھ کے جنگ کرتے. اللہ اس تابوت کے ذریعے سے ان کو فتح حاصل کروا دیتا، کامیابی حاصل ہو جاتی. تو اس میں کیا چیز تھی؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے اس میں کوئی اور چیز نہیں تھی. اس میں جو کامیابی کا جو ذخیرہ تھا، کامیابی کا جو خزانہ اس میں موجود تھا، کچھ اور نہیں تھا. فرمایا ترک آل موسیٰ و آل ہارون، بلکہ فرمایا حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا طریقہ اس میں موجود تھا. ان کی جو چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں وہ آثار اس میں موجود تھے. فرمایا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس میں موجود تھا، آپ کے کپڑے اس میں موجود تھے، حضرت ہارون کے کپڑے اس میں موجود تھے. بنی اسرائیل وہ کام کرتے تھے، ان کی عقیدت تھی، لیکن قرآن نے عقیدہ امت کو سکھا دیا آیت پیش کر کے. دیکھو وہ کرتے تھے، اللہ نے انہیں کامیابی دی تھی. اور جب یہود کیا کیے؟ بنی اسرائیل کے جو مخالفین تھے وہ لوگ کیا کرے معلوم؟ انہوں نے دیکھا کہ ان سے یہ چیز حاصل کرے، یہ چیز ان سے حاصل کرے، کوئی جنگ وم نہیں کرنا، پہلے ان سے یہ تابوت کھینچنا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فیہ سکینۃ، جس میں ان کے لیے راحت اور اطمینان ہے، سکون ہے، وہ کھینچو. چنانچہ فرمایا گیا کہ انہوں نے کوشش کی اور جاسوسی کے ذریعے سے، پورے مکاریوں کے ذریعے سے انہوں نے وہ تابوت کو حاصل کر لیا. اور جب وہ تابوت ان کے پاس سے چوری ہو گیا، فرمایا اس کے بعد سے بنی اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا. بڑی تعداد ہونے کے باوجود چھوٹی تعداد سے وہ ناکام ہو جاتے. اور ان کے پاس جو اب تک جو ہمت تھی، جرت تھی کہ ان کے پاس تابوت ہے، ان کے پاس آثار مبارکہ ہے، اور یہ یقین تھا کہ یہ ہمارے پاس ہے، اللہ اس کے ذریعے ہمیں کامیابی دے گا، اب وہ یقین ختم ہو گیا. چنانچہ ان کا زوال شروع ہوا. فرمایا گیا وہ تابوت اللہ نے غائب سے غائب کر دیا. ہو سکتا ہے ممکن ہے اللہ کہیں پر رکھا ہو، تو اس کی تحقیق کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہے، لیکن یہاں پر مضمون کے تحت یہ بات کہہ دوں کہ قرآن نے عقیدہ سکھایا ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں اللہ نے کامیابی رکھی تھی. اسی طرح عزیزان محترم، ہم عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں، آپ وہاں پر دیکھیں خانہ کعبہ موجود ہے. خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ بتائیں کس نے بتایا؟ سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. اس کی 10 مرتبہ تعمیر ہوئی. خانہ کعبہ کی جو تاریخ ہے، تاریخ خانہ کعبہ، اس میں بتایا گیا کہ 10 مرتبہ خانہ کعبہ منہدم ہوا، ٹوٹا، اس کی توسیع ہوئی، اس کو بنایا گیا، اس کو خوبصورت کیا گیا. کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ. تاریخ میں بالکل ابتدا سے اب تک 10 مرتبہ اس طریقے سے عمل پیش آیا. تو الغرض عزیزان محترم، آخر مرتبہ جو بنایا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی تعمیر فرمائی، اور جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنائی وہی شکل آج تک باقی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر کی، اور جو آج جو شکل خانہ کعبہ کی آپ دیکھ رہے ہیں وہی شکل جو انہوں نے بنائی وہ آج تک باقی ہے. عزیزان محترم، آپ وہاں پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن آپ وہاں پر 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھتے ہیں. فرمایا کہاں پر پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کی لوگوں کے لیے مرجع بنایا، مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنائی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جہاں پر کھڑے تھے مقام ابراہیم کو ہم نے نماز کی جگہ بنا. فرمایا خانہ کعبہ تو مرکز بنا تھا، خانہ کعبہ تو عبادت گاہ بنا تھا، خانہ کعبہ کو ایک عبادت کے لیے ایک رخ دینا تھا، دیا گیا تھا،
لیکن وہاں پر 2 رکعت نماز کے لیے بھی ایک جگہ بنائی گئی. وہ کیا جگہ تھی؟ کوئی اور جگہ نہیں تھی. وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا محبوب ترین بندہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کیا گیا. ان کا جہاں پر ٹھہرنا تھا اللہ نے اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دی. اور قرآن میں فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ہم نے اس کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بنائی، اور وہ آج بھی 1400 سال سے باقی ہے. اور ساری آپ جا کر دیکھیں وہاں پر آج بھی وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم کھڑے تھے، جو لفٹ کا کام کیا کرتا تھا، جس پر کھڑے ہو گئے اور اللہ نے آپ کے قدمین کے نشانات اس پتھر پر پیدا فرمائے. وہ پتھر نے آپ کے آثار کو باقی رکھ دیا، اور آج بھی حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان مقام ابراہیم پر آپ جائیں. اللہ ہم کو توفیق دے، راستہ بنائے، استطاعت دے، ہم جائیں گے تو دیکھیں گے آج بھی حضرت ابراہیم کے پیر کے نشان وہاں موجود ہیں، آج بھی وہاں پر موجود ہے. عزیزان محترم، وہاں کی حکومت کہتی ہے، ہمارے پاس بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تمام چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے وہاں پر مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، اور یہاں پر ہم صرف فیض کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے. اللہ نے برکت کو بھی چھوڑ دیا، فضیلت کو بھی چھوڑ دیا، اسے تو عبادت کی جگہ بنا ڈالی. آپ دیکھیں اللہ نے تو نماز کی جگہ بنا دی. ہم تو نماز کی بات، عبادت کی بات نہیں کرتے، ہم تو صرف برکت کی بات کرتے. اللہ نے برکت سے بڑھ کر عبادت کی بات کر دی. الغرض عزیزان محترم، آپ غور کر کے دیکھ لیں، وہ پتھر کو باقی رکھا گیا اور اسے محفوظ بھی کیا گیا، اور تا قیامت تک اس کو محفوظ بھی رکھا جائے گا. اور جتنے لوگ عمرے کے لیے جائیں گے یا حج کے لیے جائیں گے یا صرف زیارت کو جائیں گے، وہ طواف کریں گے تو ان کو فرمایا گیا جب طواف تمہارے ساتھ مکمل ہوں گے تو تم پر ضروری ہے کہ تم 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پر پڑھنا، شکرانے کے طور پر کہ ابراہیم آپ نے تعمیر فرمایا تھا. الغرض عزیزان محترم، یہ تو قرآنی آیتیں تھے. اب میں کچھ احادیث تاکہ ہم اس سے برکت حاصل کریں عرض کرتا چلوں. بخاری شریف میں حدیث ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ انہیں بخاری کا حوالہ دینا کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہیں. حضرت محمود بن ربیع انصاری بیان کرتے ہیں کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ غزوہ بدر میں بھی شریک تھے. حضرت عتبان آپ کا نام ہے. یہ اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن ان کے مکان سے اور ان کی قوم جو ان کا قبیلہ تھا، ان کے مکانوں کے درمیان ایک ندی بہا کرتی تھی. جب بارش کا موسم آتا تو ندی بھر جاتی اور جانا مشکل ہوتا، اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی. تو حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، جب نگاہیں کمزور ہو گئی اب وہ حضور کی خدمت میں آئے، رات دیر حضور کی خدمت میں آئے. آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اب تک تو نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا، اب میں نماز پڑھانے نہیں جاؤں گا. آپ سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور آ کر میرے گھر میں کوئی جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ میں اسے اپنا مصلی بنا دوں. عزیزان محترم، اللہ نے اس امت پر، خود رسول کریم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی چیز اللہ نے دی، اللہ نے کسی نبی کو یہ چیز نہیں دی. فرمایا کیا چیز دی؟ فرمایا اس پوری زمین کو میرے لیے عبادت کی جگہ بنا دی. میرا امتی یا میں جس جگہ ٹھہر کر نماز پڑھوں ہماری نماز قبول ہے، اور جس زمین پر میں ہاتھ مار کر تیمم کر لوں میرا تیمم بھی پاک. وگرنہ اس سے پہلے کی امتوں کی یہ سب اجازت نہیں تھی، خاص عبادت گاہ ہوں، ہمارے پاس نہیں ہے. ہم گھر بیٹھے نماز پڑھ سکتے، سفر کے لیے نکلے، جنگل میں رکے، مصلی ڈالے، نماز پڑھ لیے، نماز ہوگی. شرط ہے کہ جگہ پاک ہو. نہیں، یہ تمام چیزیں دی گئی. حضرت عتبان نے کیا کیا، یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. کئی محدثین نے اس کی تشریح بھی فرمائی. رات گزر گئی، صبح کی نماز ہوئی، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہو گئے. حضور حضرت عتبان کے گھر تشریف لے گئے. یہ پورا واقعہ کہاں پر لکھا ہے؟ کہاں پر لکھا ہے؟ زور سے بولیے. بخاری شریف میں ہے. کس میں ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے، جس پر پورے علماء کا اتفاق ہے. عرب سے عجم تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر عالم یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کوئی ہے تو وہ ہے، بولیے، بخاری شریف. اس سے یہ میں حدیث نقل کر رہا ہوں.
جو حضرت عتبان صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں میری نظر کمزور، میں حضور سے معروضہ کیا، صبح حضور حضرت ابوبکر کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے اور میرے گھر میں آئے، کہا کہ عتبان کہاں پہ نماز پڑھوں؟ حضرت عتبان نے اشارہ فرمایا کہ یہاں پر نماز پڑھے، حضور نے 2 رکعت نفل وہاں پر ادا فرمائی۔ حضرت عتبان فرماتے ہیں حضور وہاں سے تشریف لے گئے، میں پوری عمر اسی جگہ پر نماز پڑھتا رہا۔ یہ کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ زمین کو بھی برکت حاصل ہو جائے، جہاں پر حضور سجدہ کرے وہ زمین متبرک ہو گئی، اس متبرک مقام پر میں نماز پڑھوں گا۔ عزیزان محترم، آج ہم دیکھیں، آج ہم غار ہرا جاتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں لائن لگی ہوگی نماز کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر نبی نے نماز پڑھا، نبی عبادت کیے ہوئے ہے، اس لیے وہاں پر نماز پڑھی۔ مسجد قباء آپ جاتے ہیں، مسجد قباء یہ سب سے پہلی مسجد ہے سرزمین۔ جب حضور مکے سے مدینہ جا رہے تھے، ہجرت کا حکم ہوا، مکے سے مدینہ ہجرت کا حکم ہوا، حضور علیہ السلام مکے سے نکلے، اب مدینہ پہنچنے والے ہی راستے میں نماز کا وقت آ گیا، تو حضور نے وہاں پر کچھ قبائل تھے جو حضور کے پاس مکے میں آ کے اسلام قبول کیے تھے، حضور نے کہا کہ چلو سب مل کے مسجد بناتے ہیں، تو وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام کیا ہے؟ بولے، مسجد قباء ہے۔ فرمایا اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اس سرزمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد قباء، وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنا ایک عمرے کا ثواب ہے۔ عزیزان محترم، بتانا مقصود یہ ہے حضور نے اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر فرمائی، اس لیے اللہ نے حرم کو بلانے کی بھی نوبت نہ لائی۔ آپ عمرے کے لیے آؤ، 2 احرام باندھ کر آؤ اور نیت کر کے آؤ، نہ کوئی پتا اکھاڑنا، نہ کوئی بال توڑنا، نہ کوئی خوشبو لگانا، یہ تمام جو حدود لگائے گئے، جو تمام چیزیں وارد تھی، آنا، پھر 7 چکر لگانا، پھر صفا مروہ میں جانا، پھر اس کے بعد حلق کروانا، اب تمہارا عمرہ مکمل ہو گیا؟ نہیں، یہ تو فیض ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اگر تم صرف رسول اللہ نے جس مسجد کو اپنے ہاتھوں سے بنایا وہاں پر آ کے نماز پڑھ لو، یہ تمام زحمتوں کے بغیر تمہیں عمرے کا ثواب دے دوں گا۔ عزیزان محترم، یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا چیز تھی؟ حضور کے دست مبارک جس کو لگ جائے اس میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھ دی۔ سوچو جو جسم سے جڑا ہوا بال ہے، جس کو ہم موئے مبارک کہتے ہیں، اس میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوں گی۔ جو رسول اللہ کے جسم سے نکلا لعاب ہے، اس میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوں گی۔ میں روایت نقل کروں گا، یہ تبرک تمام چیزیں اس سے برکت حاصل کرنے کا ثبوت حدیثوں سے واضح ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو سرخ خیمے میں دیکھا، لال خیمہ لگا ہوا ہے، اس میں حضور تشریف فرما ہے، رسول کریم علیہ السلام وضو فرمائے۔ یہ تمام چیزیں صرف اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ ہمارے دل میں ہمارے رسول کی محبت میں اور اضافہ ہو کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے، کیسی تڑپ رکھا کرتے تھے۔ مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہر لولا سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہر لولا سے۔ فرمایا جہاں پر رسول اللہ کا ذکر ہو اور وہاں امتی ہو، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں الحمدللہ اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ وضو فرما رہے ہیں اور حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ حضور وضو کیے، جس میں وضو کیے اور وضو کا پانی جس برتن میں گیا، یہ جو بچا ہوا پانی جو جس کا حضور کے جسم سے مس ہوتا ہوا، حضور کے ہاتھ سے، حضور کے چہرے سے حضور نے اس میں کلی فرمائی، وہ جو پانی اس برتن میں تھا وہ خیمے کے باہر نکلتا ہے کہ صحابہ اس پر جھپٹتے ہیں، صحابہ ان پر اس طریقے سے جھپٹتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ جسے پانی مل جاتا وہ پانی لے کے چہروں پر ہاتھوں پر مل لیتے، جسے پانی نہیں ملتا تھا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کو ہاتھ لگاتے اور وہ ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مس کر لیا کرتے۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، جو رسول اللہ کے غسل کے پانی کو بھی اپنے لیے برکت سمجھتے۔ چنانچہ اسی طرح ایک اور حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں فواللہ، قسم بخدا، ما تنخم، اگر رسول کریم علیہ السلام رینٹ فرماتے، اپنی ناک صاف فرماتے ہیں نخافتن الا وقعت فی کف رجل منہم،
فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، جب رسول ناک صاف کرتے، ریگ فرماتے، جیسے ہی صاف کرتے ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے اور لے لیتے اور اپنے جسم پر، اپنے چہروں پر مل لیا کرتے۔ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناک صاف کرتے تو کوئی نہ کوئی صحابی ہاتھ آگے بڑھاتا اور اس کو لیتا اور اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتا۔ فرمایا جب کوئی حکم دیتے، یعنی رسول کوئی حکم دیتے تو وہ اس کی تعمیل میں بھاگنے لگتے، دوڑنے لگتے۔ ایک عجیب منظر ہوا کرتا۔ عزیزان محترم، میں میرے پیر و مرشد کا ایک واقعہ سنوں اس حدیث کے بعد۔ فرماتے جب حکم دیتے تو حکم کی تعمیل میں دوڑتے، اور جب وضو کا پانی جو بچ جاتا جس پر غسل کرتے، کیونکہ پانی کی کمی تھی، اور اس کے علاوہ پانی کی کمی کے علاوہ صحابہ چاہتے کہ برکتیں حاصل ہوں تو کیا کرتے، نیچے ایک برتن رکھتے، اوپر وہ برتن سے پانی ڈالا کرتے تاکہ وہ پانی غسالہ جس سے غسل ہوا ہوا پانی وہ اس برتن میں گرے جس سے سب کے سب تقسیم کر لے۔ چنانچہ ایسے ہی کرتے اور سب کے سب اس پر جھپٹ پڑتے۔ الخصائص الکبریٰ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ روایت اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ صحابہ کا وجدان، ان کی محبت، ان کی وارفتگی، ان پر حضور سے پھیرے جانا آپ کو تعجب ہوگا اور آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے بھلا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب حاجت کے لیے جاتے اور جا کر جب پلٹ کر آتے، صحابہ یا میں چاہتی کہ جا کر ہم وہاں پر دیکھیں کہ کچھ غلاظت ہے، کچھ فضلات پاک ہے یا نہیں۔ جب ہم وہاں جا کر دیکھنا چاہتے، ہم وہاں پہنچتے بھی نہیں تھے کہ زمین اپنا منہ کھولتی اور وہ تمام چیزوں کو نگل لیا کرتی، زمین بھی وہ برکت حاصل کیا کرتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں؟ چنانچہ یہاں پر ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں رات میں بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ رات میں اٹھے اور آپ نے ایک برتن میں پیشاب فرمایا اور انا عطشان، میں پیاسی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اٹھی، پیاس لگی، میں وہ برتن لی اور پورا کا پورا نوش فرما لی۔ صبح ہوئی، میں نے یہ تذکرہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرمایا۔ یہ محبت تھی صحابہ کی، یہ محبت تھی ازواج مطہرات کی، اور حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ناپاک چیز کو تم نے پی لیا، نہیں، ناپاک چیز ہے نا، لیکن یہاں پر رسول اللہ کی خصوصیت آپ دیکھیں، فرمایا، اور اس کو الخصائص الکبریٰ میں ذکر کیا گیا، لا یتجعن بطنک ابدا، فرمایا جا جا تجھے کبھی کسی پیٹ کی بیماری نہیں ہو۔ رسول کریم نے فرمایا لا یتجعن بطنک ابدا، جا تجھے کبھی کوئی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ محدثین تمام کے تمام ایک بات پر متفق ہے، حتیٰ کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، علامہ بغوی وغیرہ، یہ تمام محققین لکھتے ہیں اور یہ معتمد بھی ہے کہ یہ حضور پاک کی خصوصیت ہے اور یہ تمام چیزیں حضور کے پاک بھی ہے، حتیٰ کہ حضور کا خون بھی پاک ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، ابو جعفر ترمذی لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ابو طیبہ ایک شخص ہے، ایک صحابی رسول ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رگ سے، یعنی پچنا لگانا جسے کہتے ہیں، اپنا خون نکالے اور نکالنے کے بعد رگ سے جو خون نکلا، خون نکالنے کے بعد حضور پاک نے ابو طیبہ کو دیا۔ ابن زبیر ان کا نام ہے، ابو طیبہ ان کی کنیت ہے۔ ان کو جب خون دیا گیا، فرمایا گیا جاؤ اسے زمین میں دفن کر دو۔ یہ خون لیے باہر نکلے، پورا خون کیا کرے، بولو نا بھائی، پورا کا پورا نوش فرما لیے۔ ابو جعفر ترمذی اسے بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ صحیح احادیث کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہے اور فقہا نے بھی اس کو ذکر کیا اور تمام نے اس بات سے اتفاق بھی کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ من خالط دمہ دمی لم تمسہ النار، حضور پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ حضور پاک کے پاس وہ صحابی پلٹ کر آئے، حضور نے پوچھا کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا۔ حضور نے فرمایا من خالط دمہ، یاد رکھو جس کسی کا خون میرے خون سے مل جائے، لم تمسہ النار، اس کو اللہ نے آگ کو نہیں لگانا، آگ اس کو نہیں چھو سکتی۔ یہاں پر کوئی پسینے کی بات نہیں ہے، یہاں حضور کے جسم کے خون کی بات ہے۔ یہ بھی روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ صحابہ اتنی محبت کیا کرتے، یہ حضور کی خصوصیتیں میں سے ہے کہ اللہ نے اس کو بھی پاک رکھا ہے، ورنہ کسی انسان کا خون پاک، پیشاب پیخانہ پاک نہیں ہوتا، یہ حضور کی خصوصیات ہے۔ ٹھیک ہے،
اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں، اب منہ مبارک کے بارے میں بیان، ہمارے پاس تقسیم ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کی زیارتیں ہوتی ہے، کتنے ادب کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ حدیث کے بعد ہم اندازہ لگا لیں، فرمایا جس نے میرے بال کو دیکھا اس نے میری ذات کو دیکھا۔ ابھی یہاں پر آنے کے بعد ایک صاحب کو میں سنا رہا تھا کہ حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کی منہ مبارک میں، منہ کہتے ہیں بال کو عربی فارسی میں، منہ کہتے ہیں، بولو بھائی، بولتے رہے تو بات بنتی ہے، بولیے، بال کو کہتے ہیں فارسی میں منہ، اور ریش یعنی داڑھی، ریش مبارک کا بال کا مطلب ہوتا ہے داڑھی کا بال۔ منہ مبارک اگر مطلق کہیں تو کہاں کا بال ہوگا؟ سر کا بال ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ریش مبارک کسے کہیں گے؟ بولیے کسے کہیں گے؟ کیا لفظ ہے؟ ریش مبارک، اور منہ مبارک سر کے بال کو مطلقاً کہیں گے، منہ فارسی میں کہتے ہیں بال کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، بخاری کے بعد جس کتاب کا مرتبہ ہے وہ ہے مسلم شریف۔ کیا نام ہے؟ مسلم کتاب کا نام ہے۔ اب یہ حضرت امام مسلم کی کتاب ہے، اسے منسوب کیا گیا امام مسلم کی جانب۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مینا تشریف لائے اور آپ جمرہ عقبہ پر گئے اور وہاں پر آپ نے کنکریاں ماری، شیطان کو کنکریاں ماری، پھر مینا سے اپنے مقام پر واپس آئے، اور آنے کے بعد آپ نے قربانی کی، اس کے بعد حجام کو بلایا اشارے سے، اس کے بعد کہا کہ سیدھی جانب سے حلق کرنا شروع۔ چنانچہ اس نے سیدھی جانب سے آپ کا حلق کرنا شروع کیا، آپ کے سر کے بال پورے حلق کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ثم جعل یعطیہ الناس، پھر آپ کیا کیے؟ آپ نے پورے بال صحابہ میں تقسیم کرنے لگ گئے۔ اگر ان بالوں میں برکت نہیں ہوتی، حضور پاک کیوں تقسیم کرتے؟ عقیدہ، ثبوت، کیوں صحابہ لیا کرتے؟ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے سپہ سالار، جنہوں نے ایک نہیں دو نہیں کئی جنگوں میں کامیابی حاصل کی، آخر میں یہ بات تک مشہور ہو گئی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوں گے وہاں پر کامیابی ان کا مقدر ہوگا، یہ بات عام ہو گئی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ کامیابی ہے، یہ جبل ایہم کی طرف ایک جنگ کے لیے گئے، اور جہاں وہاں پر پہنچے تو آپ کے ساتھ یہ ہو گیا کہ آپ پریشان ہو گئے، اور دیکھیں کہ وہ لوگ بھاری پڑ رہے ہیں اور سب کے سب پریشان ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ خالد بن ولید بھی ہمارے ساتھ، قوم کا سپہ سالار بھی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عرفہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ حضرت عرفہ بن زید اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں گھر میں، انہوں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، انہیں اجازت ملی کہ جاؤ خلفہ اور ولید کے پاس جاؤ۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح اٹھے اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے میدان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ جنگ کے میدان کے لیے روانہ ہو گئے، تیزی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، آپ دیکھتے کہ ایک گھوڑا آپ کے بازو سے ان کی رفتار سے زیادہ نکل گیا۔ یہ پہلے جنگ کے میدان میں جانے کے لیے اٹھے، تیز جا رہے ہیں، ان سے بھی تیز ایک بندہ جا رہا ہے، یہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون ہے اور اتنی رفتار سے گزر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی کون ہے، چیخنے لگے، وہ نہیں سنے، تیز گھوڑا بڑھنے لگا۔ آپ نے دو بندوں کو کہا کہ تیزی سے جاؤ اور انہیں رکاؤ اور ان سے پوچھو وہ کون ہے۔ تو وہ تیز رفتار گھوڑ سوار گئے، جب وہ نوجوان کے قریب پہنچے تو آواز آئی کہ قریب نہیں آنا، رک جاؤ، میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں۔ کیا کہا؟ میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میرے قریب نہیں آنا، میں جنگ کے میدان جا رہی ہوں، خالد بن ولید میرے سر کے تاج کے پاس۔ فرمایا کیوں جا رہی ہو؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ خالد بن ولید یوں ہی کامیاب نہیں ہوتے، وہ کامیاب اس لیے ہوتے تھے کیونکہ ان کی اس ٹوپی میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارک چنے ہوئے تھے، 3 منہ مبارک خالد بن ولید کی ٹوپی میں سیے ہوئے تھے۔ مجھے یہ عقیدہ معلوم ہے اور میں یہ عقیدہ رکھتی ہوں کہ کامیابی ان کا مقدر جو بنی ان کی وجہ سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے منہ مبارک کی وجہ سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کی زوجہ کہتی ہے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح پیچھے رہ گئے، ان کی گھوڑی کو اللہ نے طاقت بھی منہ مبارک سے دے دی۔ آپ دیکھیں گھوڑی بھی تیز ہے، یہ بھی تیز، حالانکہ یہ کوئی جنگ کے میدان میں جانے والی بولے ہے، کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے،
जंग के मैदान में लड़ने वाली है, कोई इधर से उधर जाने वाली है नहीं, बावजूद इसके इनका घोड़ा भी तेज है और ये जंगजू सहाबा से भी तेज है। कैसे? सबब बना मुँह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी का मुँह मुबारक। आप देखें वो आगे बढ़ी, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैं सर उठाकर क्या देखा कि वो जो मुशरिकीन मेरे मुखालिफीन में थे वो ऐसा उमट कर आ रहे थे, अचानक देखता हूँ कि ये बैठने लग गए और सफ़ें हटने लगी। एक नौजवान तेज़ी से मेरी तरफ आने लगा, मैं परेशान हो गया, कौन है? क्या अल्लाह ने कोई मदद भेजी? ये उठे, खड़े हुए, देखने लगे तो क्या है, कोई और नहीं है, इनकी ज़ौजा मुताहरा। करीब गई, कहने लगी कोई और नहीं है, कहने लगी मैं आपकी ज़ौजा, क्योंकि पर्दा था, मैं आपकी ज़ौजा हूँ और मुझे इस बात का एहसास था कि खालिद मेरे सर के ताज, मेरे आँखों के नूर, मेरे दिल के सुकून, कामयाबी मुकद्दर बनी तो इस टोपी की वजह से, और ये टोपी आप घर छोड़ कर आ गए। हज़रत खालिद कहते हैं मैं इसी का मुतलाशी था, मैं परेशान था कि कामयाबी कैसे हों। फरमाया गया खालिद बिन वलीद जब उस पर ज़ेब तन हुए, जब लेकर सर पर रख लिए, फरमाया दोबारा से कामयाबी हुई, खालिद बिन वलीद दोबारा से भारी पड़ गए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुबारक की बरकत बता रहा हूँ कि अगर हज़ारों में भी हो अल्लाह बरकत दे देता है, ताकत पैदा कर देता है। चुनांचे अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर एक हदीस शरीफ हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर, ये कोई और नहीं है, हज़रत अबू बकर की बेटी है। कौन हज़रत अबू बकर? जो हुजूर के साथी हैं, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया सबका एक दोस्त है, मेरा दोस्त अबू बकर है। अल्लाह ने सबका एक दोस्त रखा, मेरा दोस्त भी है और वो मेरा कोई और नहीं है, मेरा अबू बकर है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनकी बेटी हज़रत अस्मा रिवायत करती हैं और सही मुस्लिम में ये हदीस है। जितनी रिवायतें अब तक मैं आपकी खिदमत में रखा हूँ ये तमाम की तमाम सियासता की है। बुखारी की सुने, मुस्लिम की सुने, आप अपना अकीदा मजबूत रखें। जितने लोग रिवायतें अगर इसके मुखालफत में पेश करें आपके लिए हदीस काफ़ी है और कोई मुनकिर इसका पैदा नहीं हुआ। अगर रहता तो इमाम बुखारी इसको नहीं लिखते थे। इमाम बुखारी ने इसको सही समझा तभी तो इसे लिखा और तभी तो पूरे उलमा ने बुखारी को सही करार दिया। चुनाचे आप फरमाती हैं, और ये बात मैं आपकी खिदमत में रख दूँ, हमारे लोग जल्दी घबरा जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है हरी टोपी कहीं को पहने, या हरा जुब्बा कहीं को पहने, या हरा मामा क्यों बंधे, अल्लाह के रसूल ने तो सफ़ेद पहना था ना। हमारे पास जवाब है जवाब, हम यहाँ पर खामोश है, सोचने लग जाते हैं, हालांकि रिवायतें मौजूद हैं। अब आप यहाँ देखें सही मुस्लिम की हदीस, सब्ज़ रंग की चादर हुजूर पाक के पास है। कौन से रंग की? और इससे पहले भी मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में रखा हूँ, आपके समाज के हवाले किया था। हज़रत आदम 2 चादरों में थे, बताया था ना, 2 सब्ज़ चादरों में थे और आपने देखा एक तरफ जन्नती है, एक तरफ दोज़खी है। एक मुसलमान को दोज़ख की तरफ फरिश्ते ले जा रहे थे। हज़रत आदम ने हज़रत सरकार को आवाज़ दी, फरमाया या मोहम्मदा, ए मोहम्मद देखो तुम्हारे उम्मती को दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। सुनाया था ना ये भी हदीस। उस वक्त भी हज़रत आदम के जिस्म पर सफ़ेद पीला कौन सा था? सब्ज़ कहते हैं गुंबद खजरा के कलर। अलगर्ज यहाँ पर एक और रिवायत आपकी खिदमत, सब्ज़ रंग की चादर हुजूर के पास थी जिस पर रेशम की कलियाँ थी। और हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर फरमाती हैं कि जब हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का इंतकाल हो गया तो मैं वो चादर आपके पास से ले ली, और ये वो चादर थी जो हुजूर अपने जिस्म पर रखा करते थे, हुजूर ओढ़ा करते थे, हुजूर अपने जिस्म पर ज़ेबतन फरमाया करते थे। ये वो चादर थी, मैं लेकर रख ली। चुनाचे अब मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई मरीज़ मेरे पास आता मैं उसको धोती और ये पानी उसको देती, उससे वो शिफायाब हो जाया कर। मेरे भाई यहाँ पर गौर करने की बात है, ज़ेबतन कब फरमाए? उसके बाद वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास आई, 30 साल से ज़ायद का अरसा आपके पास रही वो। उसके बाद आपका इंतकाल हुआ, उसके बाद अस्मा बिन्त अबू बकर के पास वो चादर गई। अब भी ये फैज़ बाकी है। आप गौर करके देख लें, क्या जो जिस्म से खाली लग के हट जाए उसमें अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी, जो जिस्म का जुज़ बना रहे, जो हुजूर के जिस्म का जुज़ था, बाल, जो हुजूर के दंदान, हुजूर के जिस्म का जुज़ है, इसमें कितनी बरकतें अल्लाह ने रखी हों।
वो भी रिवायत आप सुने। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, मिशका शरीफ में हदीस पाक मौजूद हैं, हज़रत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा हमारी माँ हैं, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला ये फरमाते हैं कि मेरी खाला मुझे क्या की नहीं, वो फरमाती हैं कि जब भी मैं बीमार होता या कोई बीमारी आ जाती, कोई परेशानी आ जाती या कोई नज़र बद मुझे हो जाती, मैं क्या करता, एक पानी का बोतल, आज के ज़माने में एक पानी का मिश्किज़ा या पानी मैं क्या करता उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में भेजता। वो क्या करती मालूम नहीं, वो पानी वापस आता, हम जो ही पीते, अगर बद नज़र है, नज़र लगी हुई है, वो भी अच्छे हो जाते, कोई बीमारी है वो भी दूर हो जाती, पेट का दर्द है वो भी दूर हो जाता। फरमाया क्या करती हैं हज़रत उम्मे सलमा, कुछ और नहीं करती, खुद फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 मुँह मुबारक मेरे पास थे और मैंने उसे एक शीशी में डाल के रखा था। जब भी कोई, चांदी की शीशी थी, मैं उसमें डाल के रखी थी, जब भी कोई बीमार मेरे पास आता मैं उस मुँह मुबारक को पानी में डुबाती और मुँह मुबारक तो मेरे पास ही होता, वो जो पानी जो मेरे सरकार के बाल को लगकर अलग हो गया, अभी लगा हुआ नहीं है, लगा हुआ नहीं है, लग के हट गया, वो पानी में इतनी शिफा होती, मैं जितने बीमारों को देती सबके सब शिफायाब हो जाती। हदीस पाक मौजूद है। चुनाचे इसी तरह एक और रिवायत, ये भी सही मुस्लिम में मौजूद है। सही मुस्लिम क्या है बताएं, मैं बारहा इसका जिक्र कर रहा हूं कि क्या है, कुरान मजीद, बुखारी शरीफ, बोले भाई मुस्लिम शरीफ। ये वो किताब है जिसको मकाम हासिल है बुखारी के बाद। मुस्लिम से पहले कोई किताब नहीं है सिवाय कुरान और बुखारी शरीफ के, इसके बाद तमाम किताबें होंगी। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो मुसलमानों को मालूम होनी चाहिए। हमारा इस्लाम सिर्फ कुरान से साबित नहीं है। आपको मालूम है, एक साहब जो है जवाब देने से कासिर रह गए जब उनसे पूछा गया कि कुरान में 3 तलाक का मसला नहीं है। खैर बात तवील होगी, मैं किसी और मौके पर सुनाऊंगा, यहाँ पर सुना दूँ। सही मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सुबह होती, जब सुबह की नमाज से मुराद फजर की नमाज हुजूर पढ़ के, इशराक की नमाज पढ़ के आप जब बाहर निकलते तो लोग हुजूर के पास आते और बर्तनों में पानी लेकर आते, बर्तनों में पानी लेकर आते। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते, अपना दस्ते मुबारक उसमें डुबाते निकालते, दस्ते मुबारक डुबाते निकालते। जमात दर जमात लोग आते और सब के सब हुजूर के हाथ का पानी जिसमें हुजूर ने हाथ डुबा कर निकाला वो पानी लेते अपने घरों को चले जाते। ये क्यों करते थे, ये अकीदा क्यों बताया इमाम मुस्लिम ने, गलत होती तो क्यों जिक्र करते। इमाम मुस्लिम ने तो अभी जुज़ की बात नहीं कर रहे, जो जिस्म से सिर्फ लग के निकल गया उसकी बात चल रही है। अब आप देखें, हज़रत साइद बिन यजीद, बुखारी मुस्लिम दोनों में भी हदीस पाक मौजूद हैं, फरमाते हैं कि मेरी खाला जान ने मुझे हुजूर की खिदमत में लेकर गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मेरा भांजा बीमार रहता है। हुजूर पाक सर पर हाथ रखे और उनके लिए दुआ फरमाई। खुद फरमाते मेरे लिए हुजूर ने दुआ फरमाई। उसके बाद कहा कि या रसूलल्लाह मेरे भांजे की बीमारी के लिए दुआ फरमाएं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए दुआ भी फरमाते। अजीज़ा ने मोहतरम, ये वो हज़रत साइद बिन यजीद है जो कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा कि ये जब वज़ू करते सहाबा उस पर झपटते और वो पूरा का पूरा पानी लेके पी भी लेते, जिस्म पे मल भी लिया करते। इसी तरह एक और रिवायत आखिर की मैं सुना दूँ, हज़रत मिस्वर बिन मखरमा और मरवान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये 2 सहाबी हैं। ये दोनों जिक्र करते हैं कि बुखारी और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस मौजूद हैं। हज़रत अरबा ये कुफ़ार की तरफ से वकील बनाकर पेश किए गए। आप आए और देखते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार का अदब सब देख के लिए पलट के अपने कौम और कुफ़ार में गए, जाके कहने लगे कि लोगों मोहम्मद अरबी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लो, इसलिए कि मैंने ऐसा अदब उनके दरबार में देखा है, ऐसा अदब मैं खैसर और किसरा के बादशाहों के में नहीं देखा, खैसर और किसरा के महलात में भी नहीं देखा। एक नहीं दो नहीं, मैंने कई लोगों की वकालत की, सबके दरबारों में गया, लेकिन ऐसा अदब, ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जैसे मैंने यहाँ पर देखी। ऐसे जानिसारी मैंने नहीं देखी कि जहाँ पर वो कुल्ली करते हैं खतरा पानी ज़मीन पर नहीं गिरता, लोग वहाँ पर
ہاتھ بڑھاتے ہیں پانی لیتے ہیں، وہ نیٹ بھی نکالتے ہیں، رینٹ ناک کا پانی بھی نکالتے ہیں، وہ لیتے ایسے آگے بڑھتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ وہ جنگ کرنے لگ جائیں، اتنا جھگڑنے لگتے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، طویل حدیث ہے، مختصراً یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کے منہ مبارک میں بھی اللہ نے حیات رکھی۔ آپ دیکھیے لوگوں کے پاس ایک بال ہے، اللہ کے فضل سے میرے پاس ہے، میرے پاس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد گرامی کو کسی نے تحفتاً پیش کیا ایک منہ مبارک ہے، فرمایا یہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ فرمایا ان کو کسی نے دیا، ان کا شجرہ موجود ہے۔ فرمایا یہ بال میں حیات ہے، اللہ نے زندگی دی، بال طویل ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی لوگوں کے پاس منہ مبارک ہے جس کی قد بڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا بال میں اتنی حیات ہے تو سوچو ذات مردہ ہو سکتی ہے الیاذ باللہ؟ وفات کے بعد جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی منہ مبارک میں حیات ہے، وہ بھی بڑھ رہا ہے، ایک سے دو ہو رہا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بڑا اسے کاٹتے ہیں اور اپنے کسی دوسرے دوست کو دے دیتے ہیں، رکھو یہ برکت اللہ، رکھا گیا، ایسے ہی منہ مبارک پھیلتا گیا، ہو رہا ہے نا بھائی ایسے ہی۔ تو عزیزان محترم، آخر بات میں آپ کی خدمت، ہاں وہی شاخ پھوٹتی ہے، اگر آپ رکھ کے دیکھ لیں، آپ کا بال رکھ لیجیے، آپ ایک بال آپ کا رکھ کے دیکھ لیجیے، نہیں بڑھتا، کوئی اس میں سے شاخ نہیں نکلتی۔ یہاں پر کیوں نکل رہی ہے؟ یہ زندہ دلیل ہے حضور کے زندہ ہونے کی۔ حضور پاک زندہ ہے، آپ کے جسم سے جدا ہونے والے اجزاء میں اللہ نے حیات رکھی۔ سوچو رسول اللہ کا جسم کتنا زندہ ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، میرا اپنا ایک کا نہیں ہے، یہ ایک بڑی جماعت کا عقیدہ ہے، اور رسول نے فرمایا میں روز محشر بڑی جماعت کے ساتھ رہوں گا۔ الغرض عزیزان محترم، پورے عرب سے عجم تک کے علماء کا اتفاق، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جتنے علم رکھنے والے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عرش سے بھی اگر متبرک کوئی چیز اس سرزمین پر ہے، بھائی عرش کسے کہتے ہیں؟ جی عرش اسے کہتے ہیں جس پر خدا کی کرسی ہے، عرش اسے کہتے ہیں جس پر رب کی سب سے زیادہ تجلیات ہو، عرش اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد صرف لامکان ہی لامکان، کوئی مکان نہیں ہے، جس پر کوئی انسان کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، وہ عرش الہی۔ فرمایا اس سے افضل ترین اگر کوئی شے ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا روضہ رسول میں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو مٹی مس کر رہی ہے، فرمایا یہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ پورے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی کو عرش سے بھی افضل قرار دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ عرش پر اللہ ہوگا، عرش پر اللہ کے تجلیات ہوں گے، لیکن یہاں پر محبوب خدا کا جسم اسے ہمیشہ ہمیشہ لگ رہا ہے، اس لیے مٹی سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مٹی مبارک جس کو رسول ایک مرتبہ ہاتھ لگا کر ہٹا دے وہ خاک شفا، وہ خاک شفا بن جائے، اور یہاں پر جو ہمیشہ جو حضور کے جسم سے لگی ہے اس میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوگی۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین صحابہ جیسے شخصیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ایسے جلیل القدر صحابہ، یہ بھی وصیتیں کرتے تھے مالک کہ ان کے مرنے کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن کے تراشے ان کے کفن میں رکھے۔ الہ العالمین ہمارے عقیدوں کو بھی ایسے بنا دے۔ الہ العالمین صحابہ کافی سمجھتے اعمال کو نہیں بلکہ رسول اللہ کے منہ مبارک کو، رسول اللہ کے ناخن کے تراشوں کو ان کی نجات کے لیے۔ الہ العالمین ہمیں بھی ایسا عقیدہ نصیب فرما، کہنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کتاب میرے پاس ہے آثار مبارک، اس میں کچھ فوٹوز ہیں، آپ چاہیں تو ذرا تیزی کے ساتھ اس کا بھی مشاہدہ کریں۔